14 اگست کو پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا ہو اور وہ حلف اٹھائیں 15 اگست. اگر 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو چکا تھا تو 14 اگست کو پاکستان کا گورنر جنرل کون تھا؟ 14 اگست کو پاکستان کا وزیر اعظم کون تھا؟ 15 اگست کی صبح 8 بجے قائد اعظم نے یہ اعلان کیا، آج بروز جمعہ بتاریخ 15 اگست 1947 رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک مسلم مملکت کا ظہور ہوا ہے. تو پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ لندن گئے تھے چھپنے کے لیے، تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان زندہ باد 15 اگست 1947 انگریزی میں لکھا. تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ لفظ پاکستان کے خالق جو ہیں چودھری رحمت علی تھے، لیکن یہ کہ کیا وہ اس لفظ کے خالق بھی تھے؟ لفظ پاکستان سب سے پہلے جس قلم سے وجود میں آیا، تخلیق ہوا، 14 اگست 1947 کو پاکستان کا پرچم پہلی مرتبہ لہرایا گیا. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی. اس سال 14 اگست 2024 کو پاکستان کی آزادی کے 77 سال مکمل ہو جائیں گے. گزشتہ 77 سال سے ایک بات زیر بحث رہی ہے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا یا 15 اگست کو. اس پر ہم آپ کی بات کرائیں گے ممتاز محقق، ادیب، شاعر ڈاکٹر عقیل عباس جعفری سے، جس پر انہوں نے کئی ریسرچ بھی کی ہیں. ڈاکٹر عقیل عباس جعفری سے ہم پاکستان کے یوم آزادی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کا قومی ترانہ سب سے پہلے حفیظ جالندھری نے لکھا تو جگن ناتھ آزاد کا نام کیوں آتا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ لفظ پاکستان کا خالق جیسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہماری درسی کتب میں بھی شامل ہے کہ چودھری رحمت علی ہے، لیکن عقیل عباس جعفری صاحب کی تحقیق کے مطابق لفظ پاکستان کا خالق کوئی اور ہے. اس کے علاوہ ہم بچپن سے اپنی درسی کتب میں یہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان میں پہلی بار جو پرچم لہرایا گیا پاکستان کا، وہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا اور ڈھاکہ میں ان کے کزن نے یہ اعزاز حاصل کیا. کیا یہ بات بھی درست ہے؟ اس بات پر بھی ہم ڈاکٹر عقیل عباس جعفری سے گفتگو کریں گے. آئیے سنتے ہیں. دیکھیے 27 جس دن 14 اگست 1947 تھی 1947، اس دن یعنی مغرب تک 26 رمضان تھی. یہ کوئی بھی آپ اس زمانے کا اخبار دیکھ لیں، اخبارات چھپ رہے تھے، ڈان کا شمارہ دیکھ لیں، پاکستان ٹائمز کا شمارہ دیکھ لیں، نوائے وقت دیکھ لیں، جو 14 اگست کو شائع ہوئے ہیں اخبارات، ان کا نام لے رہا ہوں، تو ان سب میں 26 اور یا اس سال کی کوئی کیلنڈر دیکھ لیں، کوئی ڈائری دیکھ لیں، تو سب میں یہ لکھا ہے کہ اس دن 26 رمضان تھی. اور مشہور یہ تو ایک حقیقت ہے. اور اچھا ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ پاکستان جس دن آزاد ہوا اس دن جمعہ تھا، اور بلکہ نہ صرف جمعہ تھا بلکہ جمعۃ الوداع تھا. تو 14 اگست 1947 کو جو دن تھا وہ جمعرات کا تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے تو ہم اپنے دو یعنی اعزازات سے خود ہی دستبردار ہو جاتے ہیں کہ ہم 26 رمضان کو آزاد ہوئے، اور یہ کہ اس دن جمعۃ الوداع نہیں بلکہ جمعرات کا دن تھا. تو لیکن اگر ہم جب یہ طے کر لیتے ہیں یا ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا، تو یہ دونوں باتیں درست ثابت ہو جاتی ہیں کہ اس دن جمعۃ الوداع تھا اور اس دن 27 رمضان کی شب تھی، اور جو ہمارے یہاں بہت مقدس شب سمجھی جاتی ہے، شب لیلۃ القدر. تو اچھا اب میں 15 اگست پہ اصرار کیوں کرتا ہوں کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ 18 جولائی 1947 کو انڈیپینڈنس ایکٹ نافذ ہوا، اور اس میں حکومت برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوگا اور پاکستان کا ہندوستان اور پاکستان دو ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ آزاد ہوتے ہی. تو اس لیے جب رات کے 12 بجے تو دونوں ملک آزاد ہو گئے. اب اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ 14 اگست کی صبح کراچی میں ہوا، تو اس لیے ہم 14 اگست منا رہے ہیں. ٹرانسفر آف پاور بالکل 14 اگست کو ہوا، لیکن اس وقت ایک تقریر کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو وائسرائے تھے ہندوستان کے، اور ان کی تقریر کوئی نہیں پڑھتا. ان کی تقریر میں یہ واضح طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ آج رات 12 بجے آپ ایک آزاد مملکت ہوں گے، یعنی اہل پاکستان سے وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر 14 اگست کو یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو سبب یہ تھا کہ رات کو 12 بجے انہیں ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرنا تھا دلی میں، اور اس لیے وہ ایک دن پہلے یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ آج رات 12 بجے آپ ایک آزاد مملکت ہوں گے۔ اچھا، کسی کو گورنر جنرل کا عہدہ انہوں نے سپرد نہیں کیا، کسی کو وزیر اعظم نہیں بنایا۔ میرا تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ اگر 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو چکا تھا تو 14 اگست کو پاکستان کا گورنر جنرل کون تھا؟ 14 اگست کو پاکستان کا وزیر اعظم کون تھا؟ چلیے کیبنٹ تو بعد میں اناؤنس ہو سکتی ہے، یا اور دوسرے عہدے ہوتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، کمانڈر ان چیف اس وقت کہلاتا تھا، وہ کون تھا؟ تو جب 15 آپ نے پڑھا ہوگا کہ 15 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کا دن تھا، اس دن قائد اعظم نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اسی دن لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا، اور پھر پاکستان کی پہلی کیبنٹ وجود میں آئی۔ تو یہ سب وہ جو واقعات ہیں یہ 15 اگست کے ہیں۔ 14 اگست کو نہ پاکستان کا کوئی گورنر جنرل تھا، نہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم تھا، اور جب وزیر اعظم نہیں تھا تو کیبنٹ بھی نہیں تھی۔ تو وہ اسی لیے نہیں تھی کہ ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعلان کیا تھا واضح الفاظ میں کہ آج رات 12 بجے آپ ایک آزاد مملکت ہوں گے۔ اچھا، 15 اگست کی صبح 8 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک ریکارڈڈ تقریر چلتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، کیونکہ قائد اعظم تو کراچی میں تھے، یہاں سے ریکارڈنگ کر کے لے گئے وہ، اور وہاں پہ 15 اگست کی صبح 8 بجے قائد اعظم نے یہ اعلان کیا۔ اچھا، اب الفاظ سنیے اس کے، انگریزی میں تقریر ہے لیکن میں ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ آج بروز جمعہ بتاریخ 15 اگست 1947 رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک مسلم مملکت کا ظہور ہوا ہے۔ یہ 15 اگست کی صبح 8 بجے ریکارڈڈ اسپیچ چل رہی ہے، اس میں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج رات ہم آزاد ہوئے، لیکن آپ یوٹیوب پہ اس کی تقریر موجود ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں 15 اگست کی تاریخ بھی واضح کی ہے، مینشن کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اچھا، قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئینی آدمی تھے، وہ کوئی کام بغیر دستور کے بغیر آئین کے نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کیسے ممکن ہے کہ 15 اگست کو 14 اگست کو پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا ہو اور وہ حلف اٹھائیں 15 اگست کو؟ خود ان کے ذہن میں بھی تو یہ بات آئی ہوگی نا کہ بھئی پھر 14 اگست کو پاکستان کا گورنر جنرل کون ہے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ 14 اگست کو پاکستان ہے ہی نہیں، وہ 15 کو بنے گا، 15 کو آزاد ہوگا، تو اس لیے میں 15 کو حلف اٹھاؤں گا۔ اور یہی بات، پہلا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہے موجود ریکارڈ میں، اور ہماری جو کتاب ہے پاکستان کرونیکل، ہم نے اس میں چھاپا بھی ہے اسے۔ 14 اگست کیوں منانے لگے ہم؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مئی 1948 میں کابینہ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں کسی نے تجویز پیش کی، یہ نہیں پتہ چل سکا ابھی تک کہ اس تجویز کا محرک کون تھا۔ اس تجویز میں یہ کہا گیا کہ ہم اپنا یوم آزادی 15 کی بجائے کا لفظ ہے انسٹیڈ آف، ہم اپنا یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو 1947 کو منایا کریں، یا منایا جانا چاہیے۔ اس پر گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، اور کابینہ نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اچھا، ایک فائل ہے کیبنٹ ڈویژن جو ہے ہمارا کابینہ ڈویژن، اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر، NDC کہلاتا ہے وہ اختصار میں۔ تو وہ NDC میں ایک فائل ہے، اس فائل میں کے اوپر اس فائل میں یہ ساری گفتگو محفوظ ہے کیا یہ ایک تجویز پیش ہوئی کیبنٹ میں، اس کے بعد کابینہ نے منظوری دے دی، لیکن نیچے وزیر اعظم نے اس پہ نوٹ لکھا کہ یہ تجویز گورنر جنرل کی توثیق سے یا گورنر جنرل کی منظوری سے مشروط ہے۔ ہاں، اب گورنر جنرل کون تھا؟ قائد اعظم تھے، وہ اس وقت تھے زیارت میں، بیمار تھے۔ اس کے بعد وہ فائل آگے چلتی ہے، اس میں نیچے لکھا ہے گورنر جنرل سے بات کر لی گئی ہے اور انہوں نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ تو وہ اچھا، پھر نیچے ایک نوٹ لکھا ہے کسی سیکریٹری نے، یعنی کیبنٹ سیکریٹری نے، کوئی معمولی سیکریٹری نہیں، کیبنٹ سیکریٹری یہ لکھتا ہے کہ
کیا یہ اجازت یا یہ منظوری صرف اس سال کے لیے ہے؟ تو نیچے کسی نے لکھا اس کا جواب نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ ہم اپنا یوم آزادی 15 کی بجائے 14 کو منایا کریں۔ اچھا، اسی دوران پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ لندن گئے تھے چھپنے کے لیے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں تھی، ظاہر اس کو ریلیز بھی کرنا تھا، تو وہ 9 جولائی کو ریلیز ہوئے۔ پہلا ڈاک ٹکٹ عبدالرحمن چغتائی نے ڈیزائن کیا، اور باقی وہ تفصیل موجود ہے کہ کن کن ڈیزائنر سے، عبدالرشید اور یہ وہ، تو وہ نام موجود ہیں ان کے کہ کنہوں نے اس کو، کن لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا۔ تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان زندہ باد، 15 اگست 1947 انگریزی میں لکھا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جب یہ ڈاک ٹکٹ چھپنے کے لیے گئے ہیں مئی سے پہلے، تو اس وقت تک یہ بات ذہن میں راسخ تھی کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست ہے۔ تو 22، 23، 21 ایسی کسی اگست کے، دسمبر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، اس میں ایک پورا وہ شائع ہوا کہ اگلے سال ہماری قومی تعطیلات کن تاریخوں کو ہوں گی۔ اس میں انڈیپینڈنس ڈے کی جو تاریخ چھپی ہوئی ہے وہ 15 اگست ہے۔ اس کا مطلب دسمبر 47 تک بھی یہ بات طے تھی۔ پھر جب یہ ڈاک ٹکٹ چھپنے کے لیے گئے مئی سے پہلے، تو اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ 15 اگست کو منایا جائے گا۔ لیکن پھر وہ کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا، قائد اعظم نے اس کی منظوری دی، پھر یہ طے ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے منایا جائے گا۔ اب اس میں ایک سوال اور لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی ہم 15 کو منایا کریں انڈیا کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں کہ ہرگز بھی نہیں۔ جس تاریخ کی منظوری قائد اعظم نے دی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ 76-77 سال ہو چکے ہیں، ایک تاریخ اسٹیبلشڈ ہے، ہم کیوں کنفیوژن پھیلائیں؟ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ لفظ پاکستان کے خالق جو ہیں وہ چودھری رحمت علی تھے، جنہوں نے 1933 میں، جنوری 1933 میں ایک کتابچہ کیمبرج سے شائع کیا۔ اس کتابچے میں انہوں نے پاکستان بننے کی تجویز پیش کی، یعنی ایک نئی مملکت بننے کی تجویز پیش کی، اور اس کا نام پاکستان تجویز کیا، اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ پی سے مراد پنجاب ہے، اے سے مراد افغانستان ہے، افغان ہے، ایس جو ہے وہ سندھ کا ہے، اور تان جو ہے وہ بلوچستان کا ہے۔ تو اچھا، اب اس میں جو اسپیلنگ لکھی انہوں نے، ایک تو اس پہ بھی بات کر لیں۔ انہوں نے اسپیلنگ لکھی پاکستان، PAKSTAN، آئی نہیں تھا اس میں، ورنہ ان کو آئی کی بھی وضاحت کرنی پڑتی کہ آئی سے کیا مراد ہے۔ تو بس یہ پاکستان انہوں نے ایک نام تجویز کیا، اور اس کے بعد آ رہے وہ مختلف تحریک پاکستان کے مرحلے تھے، اور قرارداد پاکستان اور یہ وغیرہ، اور جو ملک وجود میں آیا۔ اچھا، وہ بھی یہ کہ 1940 کی جو تجویز تھی اس میں کہیں لفظ پاکستان استعمال نہیں ہوا تھا سوائے بیگم محمد علی جوہر کے، اور اس کے بعد جو ہندو پریس تھا اس نے اس کو زیادہ اسٹیبلش کیا کہ یہ تو جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ تو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہاں سے لفظ پاکستان جو ہے وہ ایک مستحکم ہو گیا، اسٹیبلشڈ ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو اپنا نصب العین بنا لیا کہ ہم پاکستان حاصل کریں گے اور لے کے رہیں گے، پاکستان بڑھ کے رہے گا ہندوستان، اس طرح کے نعرے بھی وجود میں آئے۔ تو چودھری رحمت علی پہ بات کر رہا تھا میں۔ چودھری رحمت علی نے یہ نام اس کتابچے میں لکھا۔ اب اس ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ لکھا انہوں نے، لیکن یہ کہ کیا وہ اس لفظ کے خالق بھی تھے، اس پہ ہے اصل میں بات ہماری۔ تو دیکھیے 1928 میں ایبٹ آباد کے ایک صحافی تھے جن کا نام تھا غلام حسن کاظمی۔ انہوں نے ایک اخبار کے ڈکلریشن کی درخواست دی انگریز ڈپٹی کمشنر کو، اور کہا کہ میں پاکستان کے نام سے ایک اردو ہفت روزہ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مختلف مرحلوں میں رہی تجویز، اور اس کے بعد وہ مسترد ہو گئی وہ تجویز، اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس اخبار کی اشاعت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ غلام حسن کاظمی صاحب جو تھے وہ زمیندار کے ادارے سے وابستہ رہے تھے، اور زمیندار جو تھا وہ اس وقت انگریزوں کے خلاف بہت مقبول پرچہ تھا۔ ظفر علی خان کے شاگرد رہے تھے وہ، یہ دوستوں میں سمجھ لیں،
اور انہوں نے کچھ عرصے ان کا نام زمیندار کی مجلس ادارت پر بھی چھپا تھا جب ظفر علی خان جیل میں تھے، اور ان کو جیل بھی ہوئی تھی غلام حسن کاظمی صاحب کو. تو ظاہر ان کا یہ پس منظر تھا، اور ظاہر جو انگریزوں کا دور تھا اس میں ہر چیز کا ریکارڈ مینٹین ہوتا تھا، تو ان کی تجویز مسترد ہو گئی، نامنظور ہو گئی. وہ بعد میں انہوں نے 1936-37 میں پاکستان کے نام سے ایک ہفتہ روزہ نکالا، اس وقت ان کو اجازت مل گئی تھی. لیکن ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ پاکستان سب سے پہلے جس قلم سے وجود میں آیا، تخلیق ہوا، وہ قلم غلام حسن کاظمی کا تھا، اور انہوں نے جو ڈکلیریشن فائل کیا تھا اس میں 1928 میں اس میں یہ لفظ موجود ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لفظ پاکستان کے خالق جو ہیں چودھری رحمت علی نہیں ہیں بلکہ غلام حسن کاظمی ہیں. 14 اگست 1947 کو پاکستان کا پرچم پہلی مرتبہ لہرایا گیا، اور کراچی میں یہ اعزاز جو ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے حصے میں آیا، اور ڈھاکہ میں یہ اعزاز ان کے کزن برادر تھے، لوگ اس کو عام طور پر ان کے سگے بھائی سمجھتے ہیں، علامہ ظفر احمد عثمانی، ان کے حصے میں آیا. لیکن ہم نے 15 اگست کے سارے اخبارات کھنگال ڈالے، اور جو بھی معاصر تاریخیں تھیں ان کو بھی کھنگالا. کہیں پہ اس بات کا کوئی وجود، اچھا مجھے تو اصل میں اس سے اختلاف نہیں تھا کہ انہوں نے لہرایا یا نہیں لہرایا. مجھے تو یہ تھا کہ کہاں لہرایا، اپنے گھر میں لہرایا، اسمبلی پہ لہرایا، ایوان گورنر جنرل ہاؤس پہ لہرایا. مجھے تجسس یہ تھا کہ یہ پرچم لہرایا گیا کہاں گیا، یہ کیا اصولاً تو اس کو لہرایا جانا چاہیے تھا اسمبلی کی عمارت پر جہاں اب سندھ اسمبلی ہے، وہ اس کو دستور ساز اسمبلی کہلاتی تھی، یا گورنر جنرل ہاؤس پہ لہرایا جانا چاہیے تھا، یا کوئی اور ایسی پبلک پلیس ہوتی وہاں لہرایا جاتا. میں اسی تجسس میں تھا کہ 17 مئی 2019 کو روزنامہ جنگ میں ایک کالم شائع ہوا ڈاکٹر صفدر محمود کا، جو بہت معروف پاکستان کے سول سرونٹ تھے اور مورخ تھے، اور بہت تاریخ پہ انہوں نے کام کیا ہے، میرے ان سے نیاز مندی تھی. تو ان کا کالم چھپا، اور اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا، یہی سوال جو میرے ذہن میں تھا کہ 14 اگست کو اگر یہ پرچم لہرایا گیا تو کہاں لہرایا گیا، اور اس کا ماخذ کیا ہے. انہوں نے بھی ظاہر ایک پورے کالم میں اس پر گفتگو کی، لیکن وہ بھی یہ نہیں ثابت کر پائے کہ یہ. میں نے پھر ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ بالکل درست کر رہے ہیں، مجھے یہ کہیں سے پروف نہیں ہوا، اور کہ میں نے اس دن کے سارے اخبارات وغیرہ بھی دیکھیں، لاہور کے اخبارات بھی دیکھیں کہ چلیے کراچی میں نہ چھپا ہو، لاہور میں چھپ گئی ہو یہ خبر، کہیں یہ اس کا وہ پروف نہیں ملتا. البتہ منشی عبدالرحمن ایک صاحب تھے ملتان کے، وہ مورخ بھی تھے، تاریخ پہ بھی کتابیں ہیں ان کی، ادب پہ بھی کتابیں ہیں، خاکے بھی لکھے ہیں. ان کی جو خاکوں کی کتاب ہے اس میں انہوں نے جہاں شبیر احمد عثمانی کا خاکہ لکھا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پرچم پہلی مرتبہ لہرایا تھا، اور وہاں سے یہ بات پھیلی ہے. اچھا شاید یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اور جو کتابوں میں چھپتا تھا وہ چیزیں معروف ہو جاتی تھیں، مشہور ہو جاتی تھیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ منشی عبدالرحمن، اب میں نے کہا میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کہیں سے سنا ہو. یہ سن 2004 سے جب سے جگن ناتھ آزاد ایک ہندوستان کے شاعر تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ایک ان کا انٹرویو جو ہے وہ منظر عام پر آیا. لف پوری ایک صحافی تھے تو نیپال میں رہتے، نیپال کے ایک اخبار میں ان کا یہ انٹرویو چھپا، رہتے تو شاید دلی میں تھے وہ. اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ جگن ناتھ آزاد سے یہ بات منسوب کی کہ پاکستان کا پہلا قومی ترانہ جگن ناتھ آزاد نے لکھا. لفظ قومی پہ ذرا سا توجہ رکھیے گا. اچھا اب ہم نے چھاننا شروع کیا، ہم چونکے اس پہ کہ یہ قومی ترانہ جو تھا جگن ناتھ آزاد نے لکھا تھا، تو پاکستان کی تاریخ میں اس کا کبھی ذکر کیوں نہیں آیا. پتہ یہ چلا کہ 1980-81 کے لگ بھگ ان کی ایک کتاب آئی تھی، آنکھیں ترستی ہیں یا کس دیس بستیاں، 2 کتابیں ان میں سے کسی ایک کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، ہندوستان آزاد ہوا، تو میں لاہور میں تھا، اور جب میں لاہور میں تھا تو میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، اور وہاں مجھے ایک میسج ملا
کہ قائد اعظم آپ سے پاکستان کا پہلا ترانہ لکھوانا چاہتے ہیں. تو میں نے وہ ایک ترانہ لکھ کے ایک صاحب کے حوالے کیا. تو جب مجھے میرے محلے کے سارے علاقے کے سارے ہندو جو ہیں وہ پاکستان ہجرت کر گئے, پاکستان سے یعنی ہندوستان ہجرت کر گئے. تو مجھے بھی دوستوں نے کہا کہ اب آپ کے لیے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں اور بہت قتل عام ہو رہا ہے لاہور میں, کہ آپ بھی کہ یا تو کسی مسلمان دوست کے گھر منتقل ہو جائیں یا آپ دلی چلے جائیں. تو وہ میں دلی آ رہا تھا. تو وہ رات جو تھی وہ 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی رات تھی. اور میں نے جب ریڈیو پہ آخری جو چیز سنی وہ میرا ترانہ تھا جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہو رہا تھا. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ ترانہ تھا جو ریڈیو پاکستان کے کراچی مرکز سے نشر ہو رہا تھا. اچھا, یہاں پہ میں کھٹکا تھوڑا تھا کہ کراچی مرکز جو ہے ریڈیو پاکستان کا وہ 14 اگست 1948 کو اس کی نشریات کا آغاز ہوا ہے. تو میں نے کہا چلیے ہو جاتا ہے لکھنے میں, کراچی کو لاہور کو کراچی لکھ گئے ہوں گے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے. لیکن میں نے پھر ریڈیو پاکستان لاہور کا ریکارڈ پورا کھنگالا تو وہاں کی لاگ بک محفوظ ہے. ایک لاگ بک ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں یعنی اس وقت کی جتنی نشریات ہوتی ہیں اس دن کی وہ درج ہوتی ہیں پوری ترتیب وار, کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ یہ چیز نشر ہوئی, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ نشر ہوئی. جو لوگ ریڈیو کے سسٹم سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ لاگ بک کی کیا اہمیت ہے. اس لاگ بک میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ جگناتھ آزاد کا کوئی ترانہ نشر ہو, ہاں 1947. اور اس میں یہ ضرور تھا کہ یعنی علامہ اقبال کی یہ نظم گائی گئی. اچھا, پھر میں نے پشاور کا کراچی کے پاکستان کے حصے میں 2 ریڈیو آئے تھے, 3 آئے تھے. ایک ڈھاکہ میں تھا, اس کو ہم فی الحال نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ ڈھاکہ سے اس بات کا تعلق ہو نہیں سکتا جگناتھ آزاد کا. تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے پشاور سے نشر ہوا. پشاور کی بھی مل گئی تفصیل ساری. آہنگ کے ایک شمارے میں جو گولڈن جوبلی پہ چھپا تھا اس میں کسی صاحب نے پشاور کی پوری تفصیل لکھی تھی, اس رات کیا ہوا, اس میں بھی نہیں تھا یہ ترانہ. تو وہاں سے میں نے اس بات کو تھوڑا سا چیک کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ 1980 میں پہلی مرتبہ یہ چیز جگناتھ آزاد صاحب کے قلم سے زیادہ ہوئی. 1980 میں پاکستان کے بنے ہوئے 33 سال گزر چکے تھے. اس 33 سال میں انہوں نے کبھی یہ کہیں بھی کسی فورم پہ کوئی انٹرویو ہو, کوئی ان کی گفتگو ہو, کوئی کتاب ہو, کوئی مضمون ہو, کوئی مجموعہ کلام ہو, کہیں تو ہوتا یہ. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1950 کی دہائی کے اوائل میں ان کی ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے وطن میں اجنبی. وہ پاکستان سے چلے گئے تھے لیکن دل پاکستان میں چھوڑ گئے تھے. وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے. میں جگناتھ آزاد کا کوئی مخالف نہیں ہوں, وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے, ہمیں اسے عزت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے. تو جگناتھ آزاد صاحب ہر سال 2-3 چکر لگاتے تھے پاکستان کے. مشاعروں کے بہت مقبول شاعر تھے, بہت اچھا ترنم تھا, میں نے انہیں سنا ہے مشاعروں میں 1980 کی دہائی میں کراچی میں. ترنم بہت غضب کا تھا. اقبال کے بہت ایکسپرٹ تھے, ماہر اقبالیات کہلاتے تھے. تو اس کے بعد بیکراں ایک ان کا مجموعہ چھپا, اس میں یہ نہیں. اچھا, پھر ایک مجموعہ چھپا وطن میں اجنبی. اس وطن میں اجنبی میں وہ ساری نظمیں ہیں جو انہوں نے جب وہ پاکستان آتے تھے تو 2-3 نظمیں لکھتے تھے پاکستان کے بارے میں, تو وہ ساری نظمیں انہوں نے جمع کی. تو اس میں بھی ترانہ نہیں تھا. یعنی اتنی اہم چیز وطن میں اجنبی میں نہیں ہے. اچھا, اگر فرض کر دیجئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہجرت کے وقت ان سے کاغذات گم ہو گئے ہوں گے یہ وہ, تو کم از کم ہجرت کے وقت کاغذات گم ہو گئے ہوں گے, ترانہ بھی گم ہو گیا ہوگا. ایک تو یہ کہ 1980 میں وہ ترانہ ان کو کہاں سے مل گیا, اور دوسرے یہ کہ وہ یہ مینشن تو کر سکتے تھے اپنے پیش آؤٹ میں کہ بھائی وطن میں اجنبی میں جو 50-55 نظمیں میں نے شامل کی ہیں, اس کے علاوہ ایک میں نے ترانہ بھی لکھا تھا پاکستان کا, لیکن وہ اس وقت مجھے دستیاب نہیں ہے, مجھے مل نہیں رہا. وہ کسی اور مجموعے میں شامل کر لوں گا. کوئی ایسی چیز اس میں نہیں تھی. وہ جو 723 ترانے وہ تو دیکھیے چھاگلا صاحب کی جو دھن تھی اس پر نشر ہوتا تھی, دھن نشر ہوتی تھی روزانہ.
اس وقت ٹیپ ریکارڈر جو تھے وہ عام استعمال میں نہیں تھے کہ لوگ اس دھن کو ریکارڈ کر لیں اور پھر پریکٹس کریں لکھنے کی. وہ ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا کہ رات کے 9:30 بجے یا جو بھی اس وقت کی دھن نشر ہوگی اور آپ اس کو دھن کو سنیے اور اس سے ہم آہنگ کیجیے اپنے الفاظ کو اور ترانہ لکھیے. اس میں دیکھیے ترانے تو 723 آئے تھے، لیکن جن 3 ترانوں کا اس وقت وجود ہے، ایک تو وہی ہے ہمارا جو مروج ترانہ ہے حفیظ جلندھری کا. اس کے علاوہ ایک ترانہ جو نمبر 2 پہ آیا تھا وہ تھا حکیم احمد شجاع کا، اور نمبر 3 پہ آیا تھا زید بخاری صاحب کا جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے. تو پھر بعد میں کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حفیظ جلندھری کا جو ترانہ ہے وہ اپروو کیا جائے. بیچ میں کوشش بھی کی بخاری صاحب نے کہ ایک بند ان کا شامل ہو جائے، 2 بند حفیظ صاحب کے شامل ہو جائیں. یہ پوری کورسپونڈنس جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن میں محفوظ ہے اور میں نے وہاں سے وہ فائل حاصل کر کے اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں. یہ سارے وہ 2 ترانے بھی میں نے شامل کیے ہیں جو لکھے گئے تھے. اور میری کتاب کا نام ہے پاکستان کا قومی ترانہ، کیا ہے حقیقت کیا ہے فسانہ. اس میں 3 ترانے موجود ہیں. ایک ترانہ تو خیر سبھی کے حافظے میں. اچھا، میں نے یہ بھی اسٹیبلش کیا اپنی کتاب میں کہ جگن ناتھ آزاد نے کہیں کسی تحریر میں کسی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے پاکستان کا پہلا قومی ترانہ لکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں نے پاکستان کا پہلا ترانہ لکھا ہے. اب دیکھیے آپ جو لباس پہنے بیٹھے ہیں یہ عام لباس ہے اور ایک ہوتا ہے قومی لباس. ایسے ایک ہماری جتنی زبانیں ہیں وہ سر آنکھوں پہ، اور ایک ہوتی ہے ہماری قومی زبان. ایسے ہی ہر پرچم قومی پرچم نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر جانور قومی جانور نہیں ہے، ہر پھول قومی پھول نہیں ہے. تو قومی لفظ جب آئے گا تو وہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. جگن ناتھ آزاد نے اپنی زبان سے لفظ قومی ترانہ کبھی استعمال نہیں کیا. یہ بعد میں لفپوری نے اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالے اور اس کو کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پاکستان کا پہلا قومی ترانہ لکھا ہے. اچھا، اب اس پر آئیے کہ یہ ترانہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے نا، وہ جو بھی لکھا ہے اس نے جگن ناتھ آزاد نے. تو ابھی جولائی میں، اسی سال جولائی میں ایک فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی. ہمارے دوست ہیں عابد علی بیگ صاحب، ہمارے بہت سینئر ہیں وہ. تو انہوں نے ایک پوسٹ لگائی اور انہوں نے معمہ حل کیا بڑی حد تک کہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ کہ ایک کتاب چھپی 1948-49 میں جس میں جگن ناتھ آزاد صاحب نے ہندوستان کے ترانے لکھے اور اس کا نام ہے طبل و علم. اس کتاب میں، اچھا وہ کتاب اب بالکل سامنے ہے، وہ ریختہ پر موجود ہے. طبل و علم لکھے ہیں، جگن ناتھ آزاد لکھے ہیں، کتاب سامنے آ جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب میں یہ ترانہ موجود ہے. اب یہ طے ہوا کہ وہ ترانہ انہوں نے لکھا ضرور تھا 48 میں، 47 میں نہیں لکھا تھا، 48 میں لکھا تھا، لیکن وہ پاکستان کا ترانہ نہیں لکھا تھا انہوں نے، ہندوستان کا ترانہ لکھا تھا. ایک قومی نظم لکھی تھی، گویا ترانہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اسے ایک نظم لکھی انہوں نے اپنے وطن کے لیے اور وہ چھپی ہے. اچھا، وہ طبل و علم دوبارہ کبھی چھپی بھی نہیں، لیکن حقائق کی دنیا بڑی ظالم ہے. وہ کتاب کہیں نہ کہیں اب چھپی ہے تو محفوظ بھی ہوگی. اور وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ریختہ جیسے ویب سائٹ پر محفوظ ہے، جو خود یعنی ہندوستان کی ویب سائٹ ہے، پاکستان کی بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کو اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ ترانہ، اس ترانے کے 3 بند موجود ہیں. ویسے شاید 4 بند ہیں. ایک بند انہوں نے 1980 میں لکھ لیا ہوگا جو پاکستان پر منطبق ہو رہا تھا، اے پاک سرزمین کر کے وہ شروع ہوتا ہے. 3 بند وہی ہیں جو طبل و علم میں چھپے تھے. تو اصل میں یہ ترانہ جو جگن ناتھ آزاد سے منسوب کر دیا گیا ہے یہ انہوں نے ہندوستان کے لیے لکھا تھا. اس کا حوالہ طبل و علم موجود ہے. اگر پاکستان کے لیے لکھا ہوتا تو وطن میں اجنبی میں شامل ہوتا، اور 1980 سے پہلے کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اچھا، ان کی آٹو بایوگرافی چھپی ہے 1963 میں جگن ناتھ آزاد کی. اس آٹو بایوگرافی میں بھی ان کی جو اچھا وہ خود نوشت بھی ریختہ پہ موجود ہے، وہ میں نے وہیں پڑھی ہے کیونکہ میرے پاس وہ موجود نہیں تھی، پاکستان میں کہیں دستیاب نہیں تھی. تو کہیں سے مجھے ان کے حالات زندگی میں اس کا نام ملا، میں نے اس کو تھوڑا سا تلاش کیا، سرچ کیا، تو وہ ریختہ پہ دریافت ہو گئی. اس کو میں نے پورا پڑھ ڈالا
تو اس میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ میں نے 63 کی بات ہے، کوئی اتنی زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی، 63 سے 47 15-16 سال پہلے آپ نے اتنا بڑا کام کیا، ایک ملک کا قومی ترانہ لکھا، اور آپ اپنی آٹو بایوگرافی میں اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے 63 تک ان کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ 77-78 میں جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی تو وہ 77 میں آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال کا 7 سالہ یوم پیدائش منایا گیا تھا۔ تو اس وقت بہت سارے سیمینارز ہوئے اور کانفرنسز ہوئیں، اور ہندوستان سے بھی لوگ آئے، پاکستان کے لوگ بھی موجود، دنیا بھر سے این میری شیمل آ رہی ہیں، جرمنی سے اور انگلینڈ سے کوئی آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ آئے اور یہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ضیاء الحق صاحب نے ان کا ایک ہندو اسکالر اقبال کتنا بڑا شہدائی ہے اور یہ وہ، حالانکہ میں سے ہندو مسلمان کے خانے میں نہیں بیٹھتا، اسکالر تو اسکالر ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال ان کو جب اتنی پذیرائی ملی، یہاں پر اقبال میڈل سے ان کو نوازا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے ترانہ لکھا تھا پاکستان کا ایک۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کہیں بھی لفظ قومی ترانہ نہیں لکھا ہے۔ ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور اس انٹرویو سے آپ کو کئی باتیں کلیئر ہوں گی کہ پاکستان 14 اگست کو نہیں 15 اگست کو آزاد ہوا، اور اس دن 27 رمضان تھی، 27ویں کی شب نہیں تھی، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہ بھی پتہ چلی ہوں گی کہ پاکستان کا پہلے نام لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی نہیں تھے، اور جگناتھ آزاد کے حوالے سے اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں سنی۔ آپ کے پروگرام کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آئے تو نہ صرف لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ اور تحقیقی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔